اگر رسالت کے ہاتھوں کے اوپر آ کے پتھر سنگریزے صفوف ہوئے جا رہے ہیں اور جو ہے موم کی طرح سے ہوئے جا رہے ہیں، تو وہی حال ہمارے اولاد کے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام۔ عزیزان گرامی، آپ دیکھیں کہ جب ام اسلم رسالت مآب ختم المرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اور آنے کے بعد رسالت مآب کی خدمت میں ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول، میں آپ پر ایمان رکھتی ہوں، آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ نے ہر نبی کو ایک وصی قرار دیا ہے، ہر نبی کا ایک وصی قرار دیا ہے، اور کوئی نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس کا وصی نہ ہو۔ جناب موسیٰ کا بھی وصی، جناب سلیمان کی بھی وصی، ہر نبی کے وصی۔ آپ کے لیے بھی اللہ نے کوئی وصی بنایا ہے، قرار دیا ہے، جو آپ کا وصی ہو۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے میرا بھی وصی بنایا ہے، جو میری زندگی میں بھی میرا بھی وصی ہے،
اور میری زندگی کے بعد بھی جو ہے وہ میرا وصی ہوگا۔ پھر یہ کہہ کے حضرت سرکار نے زمین کے اوپر سنگریزے پڑے ہوئے تھے، ایک مٹھی سنگریزوں کو اٹھایا، سنگریزی یعنی چھوٹے چھوٹے پتھر، اور ان کو ایسے ملا وہ ہاتھ میں سفوف ہو گئے، پاؤڈر ہو گئے، آٹے کے جیسے ہو گئے، اور اس کے بعد اس کو آٹے کی طرح سے گوندھ دیا، اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے اس کے اوپر اپنی انگشتر کی مہر لگائی اور ارشاد فرمایا اب اس طرح سے جو کر کے دکھا دے وہی سمجھ لینا میرا وصی ہے، میرا جانشین ہے، میرا خلیفہ ہے۔ وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس گئی اٹھ کے، وہاں چلی امیر المومنین کے پاس گئی، مولا سے تقاضا کیا کہ ہم کو کوئی ایک ایسی نشانی بتا دیجیے، دلیل بتا دیجیے کہ جو میں سمجھ سکوں کہ آپ اللہ کے رسول کے وصی ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے ویسے ہی سنگریزے سے اٹھائے، اور اٹھانے کے بعد ان کو ہاتھوں میں ایسے کیا مسئلہ، وہ پورے کے پورے پاؤڈر ہو گئے، اور اس کے بعد امام علیہ السلام نے اس کو گوندا، اس پہ اپنی مہر لگا دی۔ ابھی امام حسن علیہ السلام تمثیل سے امام حسن کے پاس گئی، امام حسن کو اس نے دیکھا تو امام علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ اپنا کوئی معجزہ دکھا دیجیے۔ امام علیہ السلام نے بھی سنگریزوں کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد اس کو تفوق کیا، اس کے بعد اس پہ اپنی مہر لگا دی۔ امام حسین اس سے تمثیل تھے، امام حسین کے پاس گئی، امام حسین علیہ السلام نے بھی سنگریزوں کو اٹھایا، اور ان کو ہاتھ سے مسئلہ وہ بالکل ہی پاؤڈر ہو گئے، اس کو گوندا آٹے کی طرح سے، اس کے اوپر اپنی مہر لگا دی۔ اب یہ جب چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کا زمانہ آیا، ایک اور درود بھیجیے۔ اب جب ہمارے چوتھے امام کا زمانہ آیا، چوتھے امام کی امامت آئی، تو یہ ہمارے چوتھے امام کے پاس آئی۔ جیسے امام نے اس کو دیکھا، امام نے ارشاد فرمایا کیا تو اطمینان قلب کے لیے وہی معجزہ دیکھنا چاہتی ہے جو میرے جد نے دکھایا، میرے بابا نے دکھایا، میرے چچا نے دکھایا؟ کہنے لگی کہ اللہ رسول اللہ بالکل صحیح ہے، میں ویسے ہی چاہتی ہوں کہ ادلہ امامت کے اوپر، اثبات امامت کے اوپر، اور جو ہے اثبات وصایت کے اوپر کوئی معجزہ دکھا دیجیے۔ امام علیہ السلام نے ویسے ہی سنگریزوں کو اٹھایا، چوتھے امام نے، اور اس کو ویسے ہی ثبوت کیا، اور اس کو گونج کے اس کے اوپر مہر لگا دی۔ وہ کہنے لگی قسم خدا کی یقیناً آپ ہی رسول کے وارث ہیں، آپ ہی رسول کے جانشین ہیں۔ درود بھیجیں محمد وعلیہ۔ اسی طرح سے ایک مرتبہ ہمارے اور آپ کے پہلے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام حباب والبیاں، مولا کی چاہنے والی تھی، بہت سخت ترین چاہنے والی تھی حباب والبیاں۔ تو مولا کے پاس آئیں، یا علی آپ میرے امام ہیں، آپ رسول خلافت و خلیفہ ہیں، آپ رسول جانشین ہیں، یا علی ہمیں ایک بات بتائیے، جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ کے بارے میں کیسے پتہ لگے گا کہ امام کون ہے؟ آپ کے بارے میں کیسے پہچانیں گے امام کو؟ امام علیہ السلام نے وہیں پہ پتھر پڑا تھا، اس کو اٹھایا اور اس پتھر کے اوپر اپنی مہر لگا دی۔ پتھر موم کی طرح کا ہو گیا، امام کی مہر کا نقش اس کے اوپر آ گیا۔ امام نے فرمایا اس کو اپنے پاس رکھو، اور ہمارے بعد
جو امامت کا دعویٰ کرے اس کے پاس یہ لے کے جانا اور اسے کہنا جس کے اوپر مہر لگا دیجیے. اگر وہ اسی طرح سے یہاں پہ مہر لگا دے اور اس کے لیے پتھر موم ہو جائے تو سمجھ لینا کہ وہی امام ہے. اب امام علی علیہ السلام کی شہادت ہو گئی. وہ امام حسن مشتبہ کے پاس آئی. سمجھتی تھی یہی امام ہے مگر یہ بھی چاہتی تھی سند کے طور پر ہمارے پاس امام کا ایک معجزہ بھی ہے. مولا نے جیسے دیکھا کہا بابا کہاں ہے وہ پتھر؟ اس نے فوراً ہی اس کو اپنے پاس سے نکالا چھپا کر رکھی تھی کسی کو دکھے بھی کیا اسی انسان تبرک. امام علیہ السلام نے جہاں پہ ان کے بابا علی مرتضیٰ کی مہر لگی تھی وہیں پہ امام نے اپنی انگشت کی مہر لگا دی. پتھر موم ہو گیا. اب اس کا کام چل رہا ہے. امام موجود ہے. جب 50 ہجری میں ہمارے اور آپ کے دوسرے امام کو جودہ بنت اشد ملعونہ نے زہر دے دیا تو وہ امام حسین کے پاس گئی. جانتی تھی دونوں امام حسین کے پاس گئی. کہی آقا میں حاضر ہو گئی ہوں. امام نے فرمایا بابا لاؤ پتھر کہاں ہے؟ فوراً نے اسے نکال کے دیا. امام نے اس کے پڑوس میں اپنی مہر لگا دی. مشترکی خاتم یہی مہر لگتی تھی لگا دی. پہلے زمانے میں مہریں ویسی نہیں ہوتی جیسی بات. اس کے پاس مہر ہوتی تھی یہ انگوٹھی کو جیسے پتھر نکلتا ہوتا ہے نام وام لکھا رہتا تھا وہ اس کے پاس سلائی دیتے تھے اس کو لگا دیتے تھے اور انہیں لگا دی. اب وہ مطمئن ہو گئی. یہاں تک کہ 61 ہجری کا عاشورہ آ گیا. امام حسین شہید ہو گئے. امام زین العابدین علیہ السلام اسیر کر دیے گئے. کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام سے جب 2 سال میں رہائی ملی امام کو امام مدینہ تشریف لائے تو ابا والیا ہمارے اور آپ کے دوسرے چوتھے امام کے پاس آئے. امام کو تعزیت پیش کی. امام حسین کے لوٹے ہوئے گھر کی شہادت کی تعزیت پیش کی. قبل اس کے کہ اپنے مقصود کو پائے اور کچھ زبان کھولے امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اب بابا وہ میرے بابا اور میرے جد کا وہ پتھر کہاں ہے جس کے اوپر تم نے ثبت کی ہے انگوٹھیوں کے نشان کروائے؟ اس نے فوراً اس کو نکالا. ہمارے اور آپ کے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام نے بھی امامت کا معجزہ یہ دکھایا کہ وہیں کے اوپر جہاں کے اوپر امام علی علیہ السلام کی انگوٹھی کا نقش تھا، امام حسن کی انگوٹھی کا نقش تھا، امام حسین غریب کی انگوٹھی کا نقش تھا، وہیں کے اوپر امام زین العابدین علیہ السلام نے بھی اپنی انگوٹھی کے نقش کو لگایا اور پتھر کو موم کیا. اور اس کے بعد عزیزان گرامی حبابہ واقعہ جو تھی وہ زفت 113 سال کی ہو گئی تھی. 113 سال کی ضعیف تھی. جب یہ امام کے پاس گئی تو ضعیف تھی. انہی نے امام سے اپنے ایک روایت میں انہی نے امام سے اپنے بڑھاپے کی شکایت کری اور ایک روایت میں جب امام کے پاس پہنچی تو امام علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے. نماز پڑھ رہے تھے. امام علیہ درود پیش کیے محمد امام علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے اور امام کی نماز کا عالم یہ تھا وہ خضو خوشو نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ 113 سال کی ضعیفہ تھی. 113 سال کی ضعیفہ تھی. ان سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا, پھٹا نہیں جا رہا تھا. تو انہوں نے یہ سوچا کہ امام جلدی سے نماز تمام کریں اور میں اپنے مقصود کو پاؤں. امام علیہ السلام جو عالم الغیب کے مالک ہیں ان کی بات کو سمجھ گئے. تاریخ میں لکھا ہے کہ امام نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا اسی نماز میں سے, جس طرح سے دادا نے سائل کو انگوٹھی دی تھی اسی طرح سے امام نے فقط انگلی کا اشارہ کیا تو بابا والیا وہیں کے اوپر ان کی رنگت بدلی. اسی وقت جس طرح سے یوسف کے لیے زلیخا جوان ہوئی تھی ویسے ہی بابا والیا جوان ہو گئی. سلوار
امام ہوئی کہ 8ویں امام پہ گئی جائے. چوتھے امام دنیا سے گئے 5ویں امام کے پاس گئی. انہیں نے اس پتھر کے اوپر اپنے انگشتر کا نشان لگایا. 5ویں امام دنیا سے تشریف لے گئے 6ٹھے امام کے پاس گئے. انہیں نے اس پتھر کے اوپر اپنا نشان لگایا. 6ٹھے امام دنیا سے گئے 7ویں امام کے پاس گئے. انہیں نے اس کے اوپر اپنا نشان لگایا. 7ویں امام دنیا سے گئے 8ویں امام کے پاس گئے. انہیں نے وہیں کے اوپر نشان لگایا. ایک روایت میں یہ ہے کہ جیسے امام اشرم کی شہادت ہوئی اسی کے فوراً بعد ان کی بھی جو انتقال ہو گیا. اور ایک روایت میں ہے کہ امام اشرم کی شہادت سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا. درود بھیجیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امام کی فضیلت بیان ہو رہی ہے. یہی ابواب والیہ کی بات ہے. یہ جو امام کے پاس یہ آئی تھی اس سے پہلے کہتے واقعہ یہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ برس کی بیماری ہو گئی. تو پانچویں امام فرماتے ہیں کہ ان کو بیماری ہو گئی اور یہ جو ہیں ان کو لوگ تانے دیتے تھے. بڑی عجیب حسین کی محبت کا دعویٰ کرتی ہو. تمہارے ساتھ کیا کیا انہوں نے؟ تمہارے مرض تو ٹھیک کر نہیں پا رہے. کہاں تھے ان کے کہاں ہے ان کے کرامات؟ تمہارے برس کا داغ نہیں دور کر پا رہے ہیں. تم ان کی محبت کا جو دم کرتی ہو. ایک دن دیکھا کہ روتی بھی پیکو روتی بھی آئی. امام علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے. اب بابا کیا ہوا؟ کہ مولا ہم آپ کی چاہنے والی ہوں میں اور لوگ ہمیں سڑک پر چانے دیتے ہیں. کہتے ہیں تو کیسی امام کی چاہنے والی ہے اور کیسے امام تیرے امام ہیں کہ تیری جو مرض کو نہیں دور کرتے. یہ کہنا تھا کہ امام علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کچھ پڑھا, پھر اشارہ کیا کچھ پڑھا, اور جب پھر اشارہ کیا کچھ پڑھا تو بابا واقعہ سے امام نے فرمایا بابا اب جا کر ذرا آئینے میں اپنی تصویر تو دیکھ لو. اب جو بابا گئی تو ایک حسین و جمیل شکل ان کی ہو گئی تھی. انہی کا قسم خدا کی آپ کی محبت کے اوپر یہی ہم کو بھروسہ ہے. درود بھیجیے محمد والے. یہ بابا واقعہ یہ امام زین العابدین کے معجزات, چوتھے امام کے معجزات. جو آپ خانہ کعبہ کی طرف سر کر کے نماز پڑھتے ہیں سجدہ کرتے ہیں اور جو مسلمان خانہ کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں ان کو پتہ ہے یہ خانہ کعبہ کس نے تعمیر کیا ہے. جس وقت خانہ کعبہ ہے آپ کے سامنے کس نے تعمیر کیا ہے؟ یہ خانہ کعبہ ہمارے اور رات کو چوتھے امام زین العابدین نے جناب ابراہیم خلیل اللہ اور جناب اسماعیل ذبیح اللہ کا بنا ہوا خانہ کعبہ جب حجاج بن یوسف نے اس کو گرا دیا تھا اور مسلمان جب رکن اس کی ایک چیز لے کے چلے گئے تھے. ایک چیز نہیں چھوڑی تھی مسلمان کو. یہاں تک کہ جس کا کچھ نہیں ملا تھا تو اس نے تبرک کے طور کے اوپر خانہ کعبہ کی بنیادوں کی مٹی کر دے دی. مٹی بھی وہاں پہ ملی. ابھی ملعون نے خانہ کعبہ کو تو گرا دیا تھا. تو خانہ کعبہ سب کا کعبہ ہے, پوری کائنات کا. ہم لوگ خانہ کعبہ کے موسم حج میں آنے والے تھے. آئے ہم لوگ تو اس نے کہا کہ کیا کیا تھا یہاں سے بچنے کے لیے لوگ پوچھیں گے. تو اس نے کیا کیا وہیں کو کپڑا جو چاروں طرف بنوا دیا اور اپنے کارندوں سے کہہ دیا جو اس کے بارے میں پوچھے اس سے کہہ دینا خانہ کعبہ کی بھی تعمیر نہ ہو رہی ہے. اس سال ایسے ہی ناچ کے چلے جاؤ, اس کر چکر ایسے ہی لگاؤ چلے جاؤ, خانہ کعبہ کی تعمیر ہو. بہرحال موسم حج کوئی لمبا چوڑا موسم نہیں ہے. 5 دن کا سارا کھیل ہے, اس کے اندر کام ہے اور اسی میں چاہے ولایت علی کا اقرار کر کے اپنی قسمت کو سنبھال لو چاہے اپنی قسمت کے چکر لگا کے چلے جاؤ. درود بھیجیں محمد والے.
خانہ کعبہ جو ہے اس نے گرا دیا اور لوگ حج کرنے کے لیے آئے اور آنے کے بعد وہاں سے لوٹ کے چلے گئے حج کر کے اسی کو۔ اب دوسرا سال نزدیک آنے والا تھا حج کا، اب اس کو بڑی تشویش ہوئی کیا اگر لوگ آئے تو کیا جواب دیں گے؟ وہاں تو حاکم بنا بیٹھا ہوا کہا کہ تیری نگرانی میں خانہ کعبہ گرا پڑا ہے اور تو نے گرا دیا اور بھوکار مت جائیں گے اور سب لوگ اس کو بھگا دیں گے وہاں سے، خانہ کعبہ گرائے بیٹھے ہیں۔ یہ منبر کے اوپر گیا، اس نے کہا پہلے اتنے لوگوں کو بلایا اور بلانے کے بعد بیماروں کو بلایا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی جائے۔ اب جب خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کرنے کی معمار آئے، بنا لوگ آئے، مستری لوگ آئے، مزدور آئے، تو جیسے ہی خانہ کعبہ کی نیوں کی طرف اترے دیکھیں ایک بہت بڑا ہولناک ازدحام کے اوپر نمودار ہو اور سب اس کو دیکھ کے بات کہنے لگے۔ بڑی کوششیں کی گئی، بہت اس کو بگانے کی کوئی فن نکال کے پھنکار مارے اور لوگ دور دور نہ دکھے۔ جب یہ ہوا تو اس کی خبر اسی حجاج بن یوسف کو پہنچی، بڑا پریشان ہوا، بڑے اتنے ہیلے کیے، بڑے اتنے معاملات کیے کہ کسی طرح سے خانہ کعبہ تعمیر ہو جائے، مگر خانہ کعبہ نہ اب تعمیر ہو رہا ہے نہ تب تعمیر ہو رہا ہے اور ازدحام آنچوں کو نکل کے آ جاتا ہے۔ تو ایک نے منبر کے اوپر گیا، سب کو بلایا، مجمع عام کو، منبر پہ گیا اور کہنے لگا کہ مسلمانوں، خانہ کعبہ کی جو نوعیت تم لوگ دیکھ رہے ہو تعمیر کے سلسلے میں، ہم اس میں بہت پریشان ہیں۔ کوئی آدمی ایسا ہے جو اس مسئلے میں ہمارے لیے کوئی تدبیر پیش کرے، کوئی اس کا رائے حل نکالے، اس کو انعامات سے نوازیں گے۔ سب خاموش رہے مگر ایک ضعیف آدمی بیٹھا ہوا تھا بیچ میں، وہ کھڑا ہوا کہنے لگا کہ ہم یہ تو بتا دیں گے مگر یہ بتا کہ میری جان کی امان بھی ہوئے گی یا نہیں ہوئے گی؟ ہماری جان بخشی جائے گی اگر ہم بتا دیں جان بخشی جائے گی؟ کہیں گا ہاں کیوں نہیں بخشی جائے گی، ہم خود کہہ رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ فرزند رسول آج کل مکے میں آئے ہیں علی ابن حسین علیہ السلام، اور وہی جو ہے اس کو خانہ کعبہ کی جو ہے بنیاد رکھ سکتے ہیں، تبھی خانہ کعبہ تعمیر ہوگا۔ اس لیے کہ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ وہ جب خانہ کعبہ کی طرف آتے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، کعبے کی پیمائش کو کرتے ہیں۔ یہ کہنے لگا یقیناً اصلی مبنی ہدایت وہی ہے، وہی خانہ کعبہ کو تعمیر کر سکتے ہیں۔ اس نے اپنے ایلچیوں کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ علی ابن حسین علیہ السلام کو بلا کے لاؤ۔ امام کو بلا کے لایا گیا۔ چوتھے امام جب آئے تو اس نے اس کی خانہ کعبہ کی عمدات کو بیان کیا اور اپنی نااہلی اور اپنی کمزوریوں کو بیان کیا کہ یہ ہو گیا۔ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو نے اسماعیل اور ابراہیم کے بنا کرتے بیت اللہ کو منہدم کیا ہے، تو نے قوانین الہیہ کو منہدم کر دیا، تو نے غضب الہی کو مول خرید لیا ہے۔ فرزند رسول اب آپ ہی تو کریے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اچھا اگر تو چاہتا ہے کہ خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی جائے تو ایسا کر، جو لوگ خانہ کعبہ کی ایک اچھی لوٹ کے لے کے گئے ان سے کہے کہ خانہ کعبہ کا لوٹا ہوا تبرکات کو واپس کرے، یہاں تک کہ ایک کیٹ اور ایک شن یعنی مورن اور بالوں کی جو ذرا سی ریت ہے وہ بھی اگر کوئی لے گیا تو اس کو بھی واپس کرے۔ یہ ملکیت پروردگار ہے، یہ آسمان سے آئی ہوئی چیز ہے، یہ خانہ کعبہ ہے، یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے کہ اس کو اٹھا کے اپنے گھر میں لے کے چلا جائے۔ درود ہے محمد و آل محمد۔ مسجد کو جو چیز ہے وہ مسجد سے باہر لے جانا حرام ہے۔
مسجد کی جہاں تک مسجد کے حدود ہیں وہیں تک رہ سکتی ہے، اس کے باہر نہیں لے جا سکتا کوئی۔ اب یہ نہ سوچے کہ یہاں کی سجدہ گاہ اٹھا کے اس مسجد میں پڑھ رہے ہیں، وہاں کے لیے اس مسجد میں پڑھ رہے ہیں۔ اور ہم نے تو یہاں تک کہا ہے کہ جس مسجد کے پانی سے وضو کیا دوسری مسجد میں اس کا پانی وضو سے نماز نہیں پڑھ سکتے ہوتا، مگر یہ تو اس مسجد میں اگر پہلے اس کا حق ادا کر دو اس میں جوڑ کر نماز پڑھو۔ اب سب لوگ لے لے کے آئے خانہ کعبہ کے تبرکات۔ خانہ کعبہ کے تبرکات تو صحیح کہا تھا ابو سفیان کی امام جاتا تھا، آپ کو سب سے پتا خانہ کعبہ خانہ کعبہ میں پتہ ہے کیا کیا لگا تھا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو دمبا آیا تھا آسمان سے اس کے سینگ لگے ہوئے تھے خانہ کعبہ میں۔ جیسے لوگ اپنے کا ڈرائنگ روم میں سجے نہیں سجاتے ہیں، ویسے وہاں خانہ کعبہ میں جناب اسماعیل کو دمبا جو آسمان سے آیا تھا جنت سے تو سینگ لگے تھے، سونے کی دو ہرنیاں لگی ہوئی تھی، کسی نے تبرکات لوگ چڑھاتے تھے، وہ سب موجود تھے، جناب ہاشم تک موجود ہے۔ اس کے بعد جب یہ ابو سفیان کے ہاتھ میں خانہ کعبہ اور دن منتخب ہو گیا، اس کے دادا ابو سفیان اس سے پہلے والے ابو لہب لوگوں نے جو ہے ابو لہب لوگوں نے ان خانہ کعبہ کی ہرنیوں کو بیچ کے شراب پلائی، تلواریں لٹکی ہوئی تھی وہ سب خراب کر دیا۔ اور جو یہ ہرنے کے سینگ تھے ادھر جس نے حملہ کیا ہے خانہ کعبہ کو تاراش کروایا ہے، آپ لوگ مختار نامے میں دیکھتے ہیں خانہ کعبہ کی آگ بتائی گئی، اس میں خانہ کعبہ کے اچھے اچھے پردے، خانہ کعبہ کے تبرکات، خانہ کعبہ کی وہ ہرنوں کے سینگ، اس کے سینگ کیا نام ہے وہ دمبے کے سینگ جو جناب اسماعیل کے لیے آئے تھے، جو پرسوں سے خانہ کعبہ کی زینت بنے ہوئے تھے، وہ سب اسی خانہ کعبہ جب نظر آتش کیا گیا تو وہ سب اسی میں جل کے رہ گئے تھے جو جدید نے اس کو نظر آتش کرایا۔ یعنی یہی تو پورا گروہ تھا جو خدا اور رسول اور اماموں سب کا دشمن تھا، نہ امام کو چھوڑیں گے نہ خدا کو چھوڑیں گے، خدا دیکھ نہیں رہا ہے تو بیت اللہ کو جلائیں گے۔ درود بھیجے محمد چیز لا کے لوٹا دی تو امام زین العابدین علیہ السلام ادھر اترے نیوں میں۔ جیسے امام کو نے دیکھا روایت میں کردار روحانہ دکھا، امام کو سلام کر کے چلا گیا واپس۔ امام علیہ السلام نے اپنے دست مبارک کو نیوں رکھی اور بعض روایت میں امام نے کپڑا رکھا وہاں کے اوپر رکھا کہ اس کو بناؤ۔ امام وہ نیوں رکھ چکے، اب امام نے فرمایا بسم اللہ مہمانوں آؤ، اور آنے کے بعد اب کعبے کو تعمیر کرو، تو کعبہ تعمیر ہوا۔ جب کرسی تک آ گیا، پہلے خانہ کعبہ کی کرسی جو تھی نہیں تھی، کرسی تک اتنا اونچا ہو گئی تو بس سیڑھیاں آپ دیکھتے ہیں خانہ کعبہ میں، کوئی گیا ہے خانہ کعبہ نہیں گیا؟ گیا ہے کوئی نہیں؟ انشاءاللہ خدا نصیب کرے خانہ کعبہ۔ اور آپ لوگ اپنے حق میں دعا کیا کریے، دعا یہ کیا کریے پروردگار اپنے گھر کے حج کو ہمارے اوپر واجب کرتے، اور گھر کا حج تبھی واجب ہوگا جب آپ پیسے دار ہوئیں گے، آپ جب کروڑ پتی ہوں گے تبھی آپ کے اوپر حج واجب ہوگا، بغیر اس کے حج واجب نہیں ہوگا۔ تو جو پیسے کی دعا مانگے خدا میں دولت دے دے، یہ کہیے خدا حج واجب کر دے، جب حج واجب ہوگا خود بخود پیسہ ہوگا۔ درود پڑھ دیجیے محمد خدا سے دعا کریں کہ میرے معبود ہم نے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ کا پیسے ہوتے ہیں تو زکوٰۃ ہوئے گی، تو اگر ہم زکوٰۃ کے لائق ہوئے تو زکوٰۃ بھی ادا کی جائے گی۔ اتنے مستطیع ہو گئے، پیسے دار ہو گئے، مال ہمارے پاس آ گیا، اتنا بندہ بندہ آ گیا تو وہ بھی دی جائے گی۔ نماز تو نے کہا پڑھ لی، روزہ تو نے کہا رکھ لیا، امر بالمعروف کا حکم انجام دیا، نہیں منکر کا حکم انجام دیا، اس سے وہ روکا لوگوں کو،
اہل بیت سے محبت کیے کہا وہ انجام دی، اہل بیت کے دشمنوں سے نفرت کے لیے کہا ان سے نفرت کری میرے معبود۔ ایک چیز ہے جو اس میں حد ہے وہ ابھی تک انجام نہیں دیا ہے میرے معبود، چوتھے ایمان کے صدقے میں ہم لوگوں کے اوپر اپنے گھر کا حج واجب قرار دے میرے معبود، اگلے سال جو آنے والا ہے ہم لوگوں کو اتنا استطاعت کر دے میرے معبود، اور ہم لوگوں کے گلوں کے اوپر اپنے حج کو واجب کر دے، جب ہم کو حج واجب ہو جائے گا تو ہماری ساری مشکلات بھی دور ہو جائیں گی۔ درود بھیجے محمد والے سب سے بڑی دعا یہ کہ حج واجب کرے۔ اللہ ہر عبادت ہم سے کروا رہے، حج نہیں کروا لے گا کیا ہم سے؟ ہر عبادت ہم سے کروا رہا ہے کہ ہم سے حج کروانے کا ارادہ نہیں ہے؟ اگر حج کروانے کا ارادہ ہے تو ہم پہ حج واجب کر دے، اور جب اللہ حج واجب کرے گا تو حج فقیر کے اوپر واجب نہیں ہے، جس کے اوپر اخراجات ہوں اس کے اوپر واجب نہیں ہے، جو بالکل ہر طرف سے بری الذمہ ہو جائے، پیسے دار ہو جائے، اس کے پاس بینک بیلنس ہو جائے، اب اس کے اوپر حج واجب ہوگا تو میرے معبود اپنے حج کو واجب کر دے ہم لوگوں کے اوپر۔ درود بھیجے محمد والے محمد۔ تو جب کرسی تک کعبہ آ گیا تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو مٹی ہے سب تو ملبہ سب ٹوٹا تھا، آیا ادھر سے آیا ادھر سے لوگوں نے جمع کیا، امام نے فرمایا سب خدا کی امانت ہے، اس کو اسی کے اندر کعبے کے اندر رکھو۔ تو کعبہ کتنا اونچا ہو گیا، کعبے کی زمین جو تھی پہلے بالکل فلیٹ زمین تھی، یہ زمین ہے اور یہ اندر دروازہ کھولا اندر کعبے میں چلے گئے، مگر جب امام زین العابدین علیہ السلام کا تعمیر کروایا تقریباً ہم خانہ کعبہ گئے، تقریباً 5 سیڑھیاں، ان سیڑھیاں گنی نہیں ہیں بالکل، اتنا ہے کہ ہمارے سر تک دروازہ آ رہا تھا اس کا، کیونکہ وہاں پہ جانے نہیں دیتے کسی کو، وہ ایسے وہ مطلب کھڑے رہتے ہیں، اتنا تھا کہ میرے سر تک دروازہ تھا، یعنی 5-6 سیڑھیاں ہوئیں گی، گنی نہیں، میں نے 3 سیڑھیاں رکھے، پھر سوچنا خانہ کعبہ کی اور سب مٹی وٹی کی بچی ہوئی، امام نے سب اس میں ڈلوائی، تو اس کا فرش ہوا، پھر اس کے اوپر خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا۔ تو مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے، جب تم کو خانہ کعبہ، جب تم کو اہل بیت محمد سے دعوت ہے تو تمہیں خانہ کعبہ کا چکر ہی نہیں لگانا چاہیے، اس لیے کہ ان کے دادا نے پیدا ہو کے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا، انہی نے دوبارہ خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ درود بھیجے محمد والے اور اس میں ایک واقعہ یہ بھی تھا کہ جب خانہ کعبہ وہاں تک آ گئے جہاں بھی فقط حجر اسود نصب ہے، حجر اسود جو نصب ہے تو وہ حجر اسود جو ہے وہ لوگوں سے نہیں اٹھ رہا ہے، جنت کا پتھر ہے، جب جنت کے سردار کے بیٹے ہی سے اٹھے گا، کسی اور سے نہیں اٹھے گا، وہ نہیں اٹھ رہا ہے۔ پھر امام کو طلب کیا گیا آئیے فرزند رسول، اب جب امام آئے تو امام نے جیسے ہی پتھر کو ہاتھ لگایا، پتھر امام کے ہاتھوں کو خود بخود بلند ہونے لگا اور اپنی جگہ کے اوپر جا کے اس حجر اسود کو قرار آ گیا، سکون آ گیا۔ درود بھیجیں بس عزیزان کرام، کسی دن اور آپ کے سامنے تاریخ خانہ کعبہ کو کرموں کرنا تو کرا، تاریخ اسلام کو پڑھیے، خانہ کعبہ کی تاریخ کو پڑھیے، توحید کعبہ، توحیدار کعبہ جو ان کو پڑھیے، مکے کی زمین کو پڑھیے اور پورا وہاں کا نقشہ کیجیے، پھر اس کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام کتنی صعوبتوں اور کتنی مشکلوں سے ہم تک پہنچا۔ بھائی ایک آخری چیز بیان کر کے مسائل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جب ایک مرتبہ امام زین العابدین علیہ السلام حج بیت اللہ کے لیے جائے تو وہاں کے اوپر ولید اموی جو بادشاہ تھا، اس کا بھائی جو ولی عہد بھی تھا ہشام بن عبد الملک، وہ بھی حج کو آیا ہوتا، بڑا ازدحام تھا اپنے عملے کے ساتھ۔ جب وہ جاتا تھا خانہ کعبہ کے پاس جائے چھومنے کے لیے، ایک ریلا
اندھیرا آتا تھا اور تو پھر دیتا تھا کنارے. بڑا پریشان تھا کیا کیا جائے. اشتہاری مواڑی کہے ہوئے ہیں کہ یہ ولی عہد ہیں، ولی عہد ہیں، یہ ولی عہد ہیں، ان کو پہچانو لگا تو کوئی نہیں سن رہا. تو کنارے جا کے کھڑا ہو گیا. ان کے پیچھے فردا ہمارے اور آپ کے اہل بیت محمد کے خاندان کی محبت رکھنے والے شاعر بھی تھے، وہ سے پیچھے کھڑے. اتنے میں اس نے دیکھا کہ بزرگوار خانہ کعبہ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور جیسے ہی وہ حجر اسود کی طرف بڑھے اس طرح سے مجمع چھٹا کہ جیسے کاری پھٹتی ہے اور لوگ اس بزرگوار کے چہرے کی عظمت اور اس کی حیبت کو دیکھ دیکھ کے کنارے ہٹے جا رہے تھے اور اس کو احترام میں راستہ دے رہے تھے. یہ ہشام بن عبد الملک کے دیکھ رہا تھا مگر یہ سمجھ رہا تھا یہ کون ہے، مگر اس کی وہاں پہ توہین ہو رہی تھی، خاموش تھا. اتنی میں اس کے حاشیہ نشین جو پیچھے کھڑا ہوا تھا اس نے کہا کہ یہ کون بزرگوار ہیں کہ جن کو آتے کے ساتھ ہی سارا مجمع چھڑ گیا، لوگ ان کے ادب و احترام میں خانہ کعبہ سے دور آگے کھڑے ہو گئے، کوئی حجر اسود کے پاس نہیں ہے. تو یہ شام کہنے لگا کوئی ہوگا ہمیں نہیں پتا ہے. وہیں کے اوپر آل محمد کے خاندان کے شاعر کھڑے تھے فرزدق نے فورانی وہاں کے اوپر لاجواب فی البدیع قصیدہ کہہ دیا. اس قصیدے میں یہ تھا کہ ان کو مکہ و منا جانتا ہے، یہ ان کو جو ہے حجر اسود جانتا ہے، ان کو خانہ کعبہ کی دیواریں جانتی ہیں، ان کے پیر کے چاک کو خانہ کعبہ کی زمین سمجھتی ہے کہ کون خانہ کعبہ کے اوپر چل رہا ہے، ان کو جو ہے صفا و مروہ کی پہاڑیاں پہچانتی ہیں، یہ مکہ و منا کے بیٹے ہیں. فورانی کا ایمان کے فضائل بیان کر چکا وہ کر رہے تھے. تو مطلب اس نے کہا کہ بس کرو عزیزان گرامی، اگر یہ بس نہ کرتا تو فرزدق الہامی قصیدہ اتنا لمبا کہتے کہ سارے کے سارے دیکھتے رہ جاتے کہ جو خاندان بنی ہاشم ہے ان کی عظمت کیا ہے، ان کا وقار کیا ہے. درود رہتے محمد. یہی ہمارے اولاد کے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام. اتنی قدرت اللہ نے ہر چیز ان کے ہاتھ میں کر دی، جو چاہیں کریں، چاہے زمین کو آسمان کی طرف کر دیں، آسمان کو زمین کی طرف کر دیں. پہلوان کیا جس کو چاہیں زندہ کریں، جس کو چاہیں مردہ کر دیں. ملک الموت ان کے حکم کا تابع، بادل ان کے حکم کے تابع، فرشتے ان کے حکم کا تابع. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ایمان کی اطاعت میں سر نہ جھکائے مگر یہ کہ وہی کہ جو خدا کی طرف سے ملعون ہو چکا ہوگا، مردود ہو چکا ہوگا، وہی ایمان کی امامت کو نہ مانے گا. ہمارے اور آپ کے چوتھے امام واقعہ کربلا جو امام کے سامنے پیش ہوا، قسم خدا کی اگر کوئی اور ہوتا تو تاب نہ لا سکتا تھا. جو شام غریبہ کے حالات کو ہمارے اور آپ کے چوتھے امام نے دیکھا، کسی کے اتنا بڑا صبر نہیں ہے کہ وہ وقت دیکھے کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام لہو میں ڈوبے ہوئے اپنے بیٹے کے قریب آئے تھے اور آگے کہا تھا کہ بیٹا اب یہ آثار امامت آپ کے حوالے ہیں، اے بیٹا اب میں جا رہا ہوں، رخصت آخر کو آیا ہوں. تو ہمارے چوتھے امام نے جیسے ہی اپنے بابا کے چہرے کو دیکھا تو ارشاد فرمایا انتا ابھی، کیا ابھی میرے بابا ہیں، کیا ابھی میرے بابا ہیں. یہ صبر امام زین العابدین علیہ السلام تھا. اٹھنا چاہا کہ اٹھ کے جو ہے امام علیہ السلام کے دشمنوں کو جو ہے جا کے قتل کروں، امام علیہ السلام کا دفاع کروں، امام علیہ السلام کی طرف سے جنگ کریں. امام نے ارشاد فرمایا نہیں زین العابدین، ابھی تو تمہیں بہت مشکلیں اٹھانا ہے، ابھی تمہیں دربار کوفہ
بلاد شام راہوں کی مصیبتوں کو دیکھنا ہے زین العابدین ہاں داران مظلوم کربلا آج 12ویں محرم ہے آج ہی کا وہ دن تھا کہ جس دن آل محمد کے کٹے ہوئے جنازے آل محمد کے جو ہے شہداء کے جنازے کربلا کے میدان میں دفن کیے گئے تھے ہاں داران مظلوم کربلا ہمارے وہاں کے چوتھے امام باعجاز امامت کربلا میں تشریف لائے اور بنی اسد کی مدد سے امام علیہ السلام نے جنازوں کو دفن کیا ہاں داداروں تمام جنازوں میں بنی اسد کی حکومت لی امام نے مگر جب اپنے بابا حسین مظلوم کا جنازہ دفن کیا تو امام نے کسی کی مدد نہ لی اپنے ہاتھوں سے لحد کو کھودا ایک چٹائی منگائی چٹائی کے اوپر امام مظلوم کے جسم کے ٹکڑوں کو رکھا وہ جسم نازنین جو گھوڑوں کی ٹاپوں سے اثر کے بعد پامال ہو گیا تھا وہ لاشا ارے تو ان کی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھی امام نے رو رو کے اپنے بابا کے لاشے کو چٹائی میں رکھا رکھنے کے بعد قبر اتارا آنسو امام کے جاری ہیں امام نے اپنے بابا کو قبر میں اتار چکے امام علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے سپرد خاک کر دیا تعمیر قبر بنا دی اس کے اوپر اپنی انگلیوں سے لکھ دیا ہذا قبر حسین ابن علی ہذا داران مظلوم کربلا اس کے بعد امام نے بنی اسد سے فرمایا ایک بہت بڑی سی قبر کھودو ایک بہت بڑا سا گڑھا کھودو قبر کھودی گئی گڑھا کھودا گیا اس میں امام علیہ السلام نے بنی ہاشم اور دیگر شہداء کو دفن کیا اس کے بعد امام علیہ السلام نے ایک قبر اور کھدوائی اس کے اندر جناب حبیب ابن مظاہر کے جسم مطہر کو اتارا اس کے بعد مولا کے چاہنے والے تو وہاں پہ بنی اسد تھے کہنے لگے مولا کدھر کا ارادہ ہے مولا نے کہا فرات کی طرف چلو جہاں میرا چچا عباس شانے کا ٹائر سو رہا ہے اے عزادارو بنی اسد سمجھے کہ حضرت عباس علیہ السلام کا لاشا بڑا رحیم و شہیم ہوگا ارے مگر جب وہاں پہ گئے تو کیا دیکھا ٹکڑوں میں تبدیل لاشا پڑا ہوا ہے جناب امام زین العابدین نے جناب عباس کی قبر کھدوائی اور چچائی میں اپنے چچا کے لاش کے ٹکڑوں کو رکھا سپرد خاک کر دیا ہائے میرا چچا ہائے عباس اے عزاداروں اس طرح سے امام نے شہداء کے لاشوں کو دفن کر دیا اب اجازت امامت سے آئے تھے جیسے ویسے امام واپس چلے گئے اے عزاداروں ایک مناسبت یہ بھی ہے کہ آج امام کا صوم ہے عزاداروں جب دنیا میں ہم لوگوں کیا کوئی مرتا ہے تو اس کا صوم ہوتا ہے اس کی اطلاع دی جاتی ہے لوگوں کو بلایا جاتا ہے خاندان والے جمع ہوتے ہیں نظر و نیاز کا اہتمام ہوتا ہے اے عزاداروں مگر آپ کو پتا ہے حسین مظلوم کا صوم کیسے ہوا ہوگا اس لیے کہ زین العابدین کے ہاتھوں میں کڑیاں پاؤں میں بیڑیاں بیوی زینب کے بازوؤں میں رسی بندھی ہوئی ہے اے زینب اولیاء کے دل پہ کیا گزری ہوگی جب کربلا میں آپ نے اپنے بھیا کو دیکھا ہوگا کہ میرا بھیا بے گور و کفن ہے اور جب آپ کوفے میں آئی ہوں گی ارے میرے بھیا کا کون صوم کرے گا ارے نہ کھانا ہے نہ پانی ہے الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ایہم